اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناها افہم یؤمنون وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کفار مکہ کہنے لگے، کہتے ہیں جی اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں اور ہم بھی آپ کا کلمہ پڑھ لیں تو آپ کو خوشی ہوگی۔ حضور نے ارشاد فرمایا مجھے تو سب سے زیادہ خوشی ہوگی کہ اگر تم کلمہ پڑھ لو۔ انہوں نے کہا پھر آپ ایسے کریں، یہ جو صفا پہاڑی ہے نا، صفا اور مروہ، یہ جو صفا پہاڑی ہے اسے آپ سونے کا بنا دیں، یہ جب سونے کی بن جائے گی تو ہم کلمہ پڑھنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہو گئے اور آ کے عرض کی یا رسول اللہ، یہ انہوں نے کوئی بڑی ڈیمانڈ نہیں کی، اگر آپ حکم کریں تو میں بھی سونے کا بنا دیتا ہوں۔ یہ کوئی بڑی ڈیمانڈ ہے، ٹھیک ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا رب کے ایسے بندے دنیا کے اندر موجود ہے کہ اگر وہ رب کی بارگاہ میں عرض کر دینا کہ مالک روئے زمینی سونے کی بنا دے، رب ان کی بات موڑے گا نہیں، پوری زمین سونے کی بنا دے گا۔ تو پہاڑ کو سونے کا بنانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن اگلی بات جو حضرت جبریل علیہ السلام نے کی، عرض کی یا رسول اللہ پھر رب انہیں مہلت نہیں دے گا، پھر اگر انہوں نے کلمہ نہ پڑھا نا آپ کا، یہ جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جی پہاڑی سونے کی بنا دے، ہم تو بنا دیتے ہیں، لیکن اگر اس کے باوجود یہ بہانے بنا رہے ہیں جی ایسے کیوں، پھر ایسے کیوں، پھر ایسے کیوں ہے، اگر یہ بہانے بنا رہے ہیں تو پھر اگر ان کی ڈیمانڈ پوری ہو گئی اور اس کے بعد پھر انہوں نے کوئی بہانہ بنایا تو پھر رب انہیں مہلت، پھر ابھی نے جو ہے وہ رگڑ کے رکھ دیا جائے گا جس طرح پچھلی قوموں کے ساتھ ہوا ہے۔ لیکن نا جی اپنی مرضی سے ڈیمانڈ کرنا اور پھر بھی نہ ماننا، ٹھیک ہے، یہ کتنی بڑی بدبختی ہے کہ قوم کہہ رہی ہے جی آپ پتھر سے اونٹنی نکال دیں ہم کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ اب حالانکہ پتھروں سے اونٹنی کا پیدا ہونا، جانور کا پیدا ہونا کوئی تک نہیں بنتا، اب بے تک کی ڈیمانڈ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی قوم سمود غالباً ان کی جو ہے وہ ڈیمانڈ کو پورا کیا گیا کہ پتھر سے اونٹنی نکال کے دکھائی گئی، پھر بھی کلمہ نہیں پڑا تو پھر عذاب تو بنتا ہے، پھر سزا تو بنتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ اگر پہاڑ کو سونے کا بنا دیں ہم کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہیں تو بن جائے گا، لیکن اگر اس کے باوجود اگر انہوں نے کلمہ نہ پڑھا تو پھر ان کی خیر نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ کہتے ہیں تو پھر انہیں مہلت دے دی جاتی ہے، پھر ان کی ڈیمانڈ کو نہیں پورا کرتے پھر انہیں مہلت دے دیتے ہیں۔ تو ظاہر ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر امت پر شفیق تو ہے نا، اگر اس وقت سونے کا پہاڑ بن جاتا اور وہ نہ مانتے امت تو وہیں پہ ختم ہو جاتی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جبریل پہاڑ کو رہنے دو، میری امت کو مہلت عطا فرما دو، یہ کلمہ نہیں پڑھیں گے، اس کے بعد والے پڑھ لیں گے، وہ نہیں پڑھیں گے، ان کے بعد والے پڑھ لیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو پھر ہدایت عطا فرما دے گا۔ ایسا تو نہ ہو نا کہ ساری امت یہیں پہ ختم ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما آمنت قبلہم من قریۃ، فرمایا کہ ان سے پہلے یعنی کافروں سے، کفار مکہ سے پہلے جو ایمان نہیں لائے، من قریۃ شہروں کے رہنے والے تھے یا بستیوں کے رہنے والے تھے، اہلکنا پھر ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، پھر بچہ کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایمان کے بغیر دیکھیں یہ اصولی بات ہے، بڑی مشہور مثال ہے ہمارے اندر کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، بندہ رب کا کھا کے بھی رب کو نہ مانے تو پھر ظاہر ہے پھر حق تو بنتا ہے پھر بندے کے ساتھ جو کچھ ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان سے پہلے جن بستیوں نے ایمان نہیں لائی نا، جو بستیاں یا جو شہر، اہلکنا پھر ہم نے بھی انہیں ہلاک کر دیا ہے۔ افہم یؤمنون، تو کیا یہ ایمان لے آئیں گے کہ نہیں لائیں گے؟ یعنی کفار مکہ سے کہا جا رہا ہے کہ پھر اب تم ایمان لاؤ گے کہ نہیں لاؤ گے، تمہارا حشر کیا ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آگے ایک بات ارشاد فرمائی۔ اب کفار مکہ نے دوسرا اعتراض کیا، انہوں نے کہا جناب اگر آپ نبی ہیں تو پھر آپ کھاتے پیتے کیوں ہیں؟ پھر آپ گلیوں میں آتے ہیں، بازاروں میں آتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں، آپ کے بچے بھی ہیں، اور آپ جناب یہ سارے جس طرح ہم کرتے ہیں آپ بھی تو ویسے ہی کر رہے ہیں۔ تو اب ان کا جواب دیا، فرمایا وما ارسلنا قبلک الا رجالا، فرمایا ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں الا رجالا، سارے کے سارے مرد ہی تھے۔ یہ جو آپ پر اعتراض کر رہے ہیں جی آپ تو ہماری طرح انسان ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ نوح علیہ السلام کون تھے؟ اسماعیل علیہ السلام، جن کی یہ نسل سے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے، ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے۔ ابراہیم کون سا فرشتہ تھے؟ وہ بھی تو انسان تھے۔ ابراہیم علیہ السلام پر اعتراض کیوں نہیں؟ اسماعیل علیہ السلام پر اعتراض کیوں نہیں؟ موسیٰ اور ہارون پر اعتراض کیوں نہیں؟ سارے کے سارے جتنے بھی نبی ہیں سارے کے سارے انسان ہی تو ہیں، صرف حضور پر یہ اعتراض کیوں کیا جا رہا ہے کہ جناب آپ انسان ہیں ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں؟ فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں الا رجالا، سارے مرد ہی تھے، ٹھیک ہے۔ اور نوحی الیہم، ہم نے ان کی طرف بھی وحی کی ہے، ہم نے انہیں بھی وحی عطا فرمائی ہے، وحی کا علم عطا فرمایا ہے۔
تو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، یہ بہت بڑی بات ہے. فرمایا اے لوگو فاسألوا اہل الذکر، جب بھی تمہیں کوئی مسئلہ نہیں آتا ہے تو اہل ذکر سے پوچھو. ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے تو پھر اپنے دنیاوی معاملات، اپنے دینی معاملات جو ہے وہ علماء سے، اہل ذکر سے پوچھا کرو. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے اس سے مراد ہم لوگ ہیں، یعنی اگر تمہیں کوئی مسئلہ نہیں آتا تو پھر ہم سے پوچھو. اس آیت سے علماء فرماتے ہیں کہ یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ جو بھی دین کا معاملہ بندے کو نہیں آتا یا دنیا کا معاملہ نہیں آتا ہے تو اس کے متعلق پوچھنا بندے پر فرض ہے، جائز نہیں. ہم کہتے ہیں جائز ہے، یہ جائز والی بات نہیں ہے. جو مسئلہ نہیں آتا اس کا پوچھنا کیا ہے؟ فرض ہے. ٹھیک ہے. اور پھر کون سا مسئلہ پوچھنا فرض ہے؟ میں جس بندے کا جس چیز کے ساتھ تعلق ہے اسی چیز کے متعلق پہلے سیکھنا فرض ہے. مثلا نماز فرض ضرور ہے لیکن نماز کا علم نماز سے پہلے فرض ہے. ٹھیک ہے. کاروبار کرنا ضرورت ضرور ہے لیکن کاروبار کا علم حاصل کرنا اس سے پہلے فرض ہے. مثلا اگر کوئی بندہ دکان پہ بیٹھا ہے تو دکان کے اوپر جو سودا رکھ کے بیٹھا ہوا ہے اس سودے کا علم حاصل کرنا اس پر فرض ہے، واجب نہیں، جائز نہیں، فرض ہے. اسے کیسے پتہ چلے گا کہ حرام کما رہا ہے کہ حلال کما رہا ہے؟ ایک بندہ نوکری کر رہا ہے، اس نوکری کا علم حاصل کرنا اس پر فرض ہے. اسے کیسے پتہ چلے گا کہ اس کی ڈیوٹی کے اندر وہ کب چھٹی کر سکتا ہے کب نہیں کر سکتا ہے؟ اسی طریقے سے اگر ایک بندہ بڑے عہدے پر بیٹھا ہوا ہے، بڑا ادارے کو چلا رہا ہے، تو ادارے کے اندر کیسے بیٹھنا ہے کیسے نہیں بیٹھنا، مطلب کیا ہے کہ معاملات جتنے بھی ہیں جس چیز کے ساتھ بندے کو واسطہ پڑ سکتا ہے اس چیز کا علم حاصل کرنا بندے پر فرض ہے. بات سمجھے؟ ہاں قیامت کے دن یہ بہانہ کوئی نہیں بنا سکتا. ہو سکتا ہے ہم اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہو، جو ساری زندگی جس چیز کو ہم حلال سمجھ کے کھاتے رہے ہو سکتا ہے وہ حرام نکلا، پھر حرام کہیں جی آپ سانو تو پتہ کوئی نہیں سی، پر میں نہیں پتہ سی تو پتہ کرنا سی. قیامت کے دن یہ بھی تو ممکن ہے رب پوچھ لے بھی ہاں بھائی نہیں جو پتہ 80 سال گزر گئے، تجھے 80 سال کس لیے دیے تھے، 50 سال کس لیے دیے تھے؟ اس لیے تو دیے تھے نا کہ تجھے پتہ ہونا چاہیے کہ تو حلال کما رہا ہے کہ حلال کھا رہا ہے، حرام ہے کہ حلال ہے. مزدور ہے وہ مزدوری کرنے جا رہا ہے، دہاڑی دار ہے دہاڑی کرنے جا رہا ہے، تو اس کا علم حاصل تو کرے نا کم سے کم کہ میں جو دہاڑی لے رہا ہوں 200 روپے کی یا 1200 کی یا 2000 کی، وہ دہاڑی میں حلال بھی کر رہا ہوں کہ حرام کر رہا ہوں، اس کے اندر حلال کیسے اور حرام کیسے ہے. ٹھیک. ہم سمجھتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے وہ جو 2-4 ہم ٹکرے مار لیتے ہیں تو بس ٹھیک ہے جی اگر سبحان ربی العظیم آ گیا سبحان ربی العلی آ گیا تو بس بات ختم ہو گئی ہے. نہ، اصل مسئلہ تو مسجد کے باہر شروع ہوتا ہے جب ہم روزی روٹی کے لیے نکلتے ہیں. حرام کھا کے عبادت کر رہا ہے تو پھر ہمیں پتہ ہے کہ ہماری عبادت کا حال کیا ہے. دیکھ رہے جی حدیث پاک ہے، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ حلال مال کا بہترین طریقہ یہی ہے، اس کا فائدہ یہی ہے، میں جیسے حلال کا لقمہ اندر جاتا ہے تو وہ بندے کے لیے نور پیدا کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. بندے کے اندر نور پیدا ہونا شروع. میں حلال کا کمال یہی ہے، اور حرام کا بھی یہی کمال ہے کہ جیسے اندر جائے گا سب سے پہلے وہ آپ کی عبادت کی لذت کو ختم کر دے گا. بندہ نماز بھی پڑھ رہا ہوگا لیکن مزہ نہیں آ رہا ہوگا، کھڑا بھی نماز کے اندر ہے، کوشش ہوگی یار دفعہ کر نکلے کسی طریقے سے جان چھوٹ جائے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ یہ ہمارے حرام کا مال کا کمال ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، وہ اکثر نہ کما کے لاتے تو آپ سے ان سے پوچھتے، فرمایا ہاں بھائی کہاں سے لایا ہے، کس طرح کما کے لایا ہے. ایک مرتبہ وہ ایک پیالہ لے کے آیا، کوئی شاید تھی اس کے اندر روٹی تھی یا کوئی چیز تھی، تو آپ نے روٹین کے مطابق ان سے پوچھا نہ، ویسے لیا اور ایک لقمہ کھا لیا. تو غلام نے کہا، انہوں نے کہا حضور پہلے تو آپ پوچھ لیتے تھے، آج نہیں پوچھا. آپ نے فرمایا یار 2-3 دن گزر گئے میرے پاس نہ کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا تو اس لیے بھوک لگی تھی تو میں نے اس لیے کھا لیا. کہا چلو اب بتا یہ کہاں سے لایا تھا؟ کہا جی میں نا اپنا اسلام لانے سے پہلے، کلمہ پڑھنے سے پہلے نا جادو ٹونا کیا کرتا تھا، تو وہ میں نے ایک بندے کا کام الٹا سیدھا کر دیا تھا، تو اس نے مجھے کہا تھا کہ چلو جب مجھے فرصت ملے گی نا تو میں کچھ نہ کچھ دے دوں گا تجھے. وہ میرا ادھار تھا اس پر. وہ آج میں جا رہا تھا تو اس نے مجھے بلا کے کہا، اس نے کہا میاں تیرے پیسے بنتے ہیں، تیرا کھانا کچھ نہ کچھ بنتا ہے، تیرا وظیفہ تو وہ مجھ سے لے لے. کہا وہ جو میں نے جادو ٹونا کر کے اس کو دیا تھا نا، دم درود اور ہوتا ہے، جادو ٹونا اور ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب وہ کیا ہوا کہ وہ اس نے مجھے بلا کے اس نے یہ پیالہ مجھے دیا، اس نے کہا بھائی تیرا مجھ پر ادھار ہے تو یہ لے جا.
آپ نے خدا تیرا بھلا کرے یہ تو اس کا لے، اس نے کہا میں تو اسی کا لے کے آیا ہوں. تو آپ نے باقاعدہ وہ انگلی ڈال کے نا وہ الٹی کی اور وہ سارا کا سارا آپ نے نکالا. اب مسئلے کو سمجھے، جو لقمہ کھا لیا تھا اس کی تو کوئی پوچھ کچھ نہیں نا، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں تھا. لیکن صدیق اکبر نے وہ لقمہ بھی نکالا اور باقاعدہ اس پر اعتراض کیا گیا کہ حضور اگر یہ نہ بھی آپ کرتے تو یہ تو معاف تھا، کیونکہ یہ تو اندر چلا گیا تھا. تو آپ نے فرمایا یار میں رب کی بارگاہ میں اس حالت میں حاضر نہیں ہونا چاہتا تھا کہ میرے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ پہنچا ہوا ہو، حالانکہ یہ وہ لقمہ تھا جو پہلے اندر چلا گیا تھا. ٹھیک ہے، اب ہم سوچ لیں کہ ہماری عبادت کے اندر لذت نہیں رہی ہے، ہمارے دین کے اندر لذت نہیں رہی ہے، ہم سیکھنا چاہتے ہیں، دین کی طرف آنا چاہتے ہیں پر نہیں آ سکتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اصل معاملہ یہ بنا ہے آج مسلمانوں کی سب سے بڑی مصیبت یہ بنی ہے کہ وہ عبادت کو سارا کچھ سمجھ کے بیٹھے، باہر جو مرضی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، پٹھانوں کی مثال مشہور ہے نا، کہتے ہیں جی فرض فرض ہے اور نسوار نسوار ہے. ٹھیک ہے، سارا کچھ بیچ بھی جا رہے ہیں، چرس افیم پاؤڈر، اور نماز فرض بھی نہیں چھوڑتے ہیں. اور اللہ کے بندے پھر فرض پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ جو لذت آنی تھی وہ تو عبادت سے آنی تھی، رزق سے آنی تھی. جب رزق کی حرام ہے تو عبادت کی لذت کہاں سے آئے گی؟ یہی وجہ ہے. اب یہاں سے اندازہ لگائے کہ ہمارے بزرگ ساری رات کھڑے ہو کے قیام کے اندر کیسے گزار دیتے تھے، رکوع کے اندر کیسے گزار، سجدے میں کیسے گزار دیتے تھے، کیونکہ ان کا رزق جو ہے وہ بڑا حلال تھا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، بھائی جو مسئلہ نہیں آتا وہ پوچھ. قیامت کے دن تجھ سے پوچھا جانا ہے کہ کیوں نہیں پوچھا تھا. پھر کیا بنے گا؟ نماز ہمیں نہیں آتی ہم پوچھتے نہیں ہیں، روزے کا پتہ ہمیں نہیں ہم پوچھتے نہیں ہیں، حج کے مسائل کا ہمیں پتہ نہیں ہے، زکوٰۃ کے مسائل کا ہمیں پتہ نہیں ہے، روزی روٹی کے مسائل کا ہمیں پتہ نہیں ہے، اور پوچھنا تو ہم گوارا ہی نہیں کرتے نا کہ جناب سوال ہی پیدا تو بندہ پوچھ لے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو بات نہیں آتی، جو مسئلہ نہیں آتا وہ پوچھنا بندے پر فرض ہے. وہ پوچھے، نہیں پوچھے گا تو پھر اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میں کیا کر رہا اور کیا نہیں کر رہا. تو آگے دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وما جعلناہم جسدا، فرمایا ہم نے پچھلے نبیوں کو بھی ایسا جسم نہیں عطا فرمایا تھا جو خالی پیٹ رہتے تھے، نہ لا یاکلون الطعام، فرمایا ہم نے ان کو ایسا جسم عطا فرمایا تھا وہ بھی کھانا کھایا کرتے تھے. یہ جو اعتراض کر رہے ہیں کہ جی آپ کھانا کیوں کھاتے ہیں، آپ بیٹھتے اٹھتے کیوں ہیں، آپ ہمارے جیسے کیوں ہیں، ہم نے پچھلے جو نبی بنائے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے کھانا نہیں کھایا، وہ پانی نہیں پیتے تھے، وہ اٹھتے بیٹھتے نہیں تھے، وہ آتے جاتے نہیں تھے، سب کچھ کرتے تھے. اور دوسری بات، اگر نبی یہ سارا کچھ نہ کر کے دکھایا تو پھر کیسے پتہ چلے گا ہمیں؟ ٹھیک ہے، ہمیں تو نہیں پتہ نا کھانا کھڑے ہو کے کھانا کہ بیٹھ کے کھانا. اور آج تو فیشن بن چکا کھڑے ہو کے کھانا کھانے کا. یہ بھی ایک مصیبت بن چکی ہے، کیونکہ جتنا ماڈرن ہوگا اتنا ذرا بدتمیز ہوگا. یہ اصول بن چکا ہے کہ ماڈرن بندے کی سب سے بڑی پوزیشن یہی ہے کہ جتنا ماڈرن ہوگا کیا ہے، جتنا بدتمیز ہے اتنا ہی کیا ہے یہ ماڈرن ہے. جی کھڑے ہو کے کھانا کھانا فیشن بن چکا ہے. ٹھیک ہے، اگر کھڑے ہو کے کھانا کھانا ہوتا نا تو خدا کی قسم میرا نبی کھا کے دکھا دیتا. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو بیٹھے ہوئے، اور کھانے کے بھی پھر آداب دیکھے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب بھی کھانا کھاؤ نا اپنے سامنے سے کھاؤ، چون کے. اچھا چن کے کھانا کھانا بھی جائز ہے، کیسے بلا؟ حضور تشریف فرما ہے اور حضور کے سامنے ایک بہت بڑا پرات کہہ لے، تھال کہہ لے، وہ پڑا ہوا ہے، اس کے اندر کھجورے ہیں. ایک صحابی نے چن کے کھانے لگے، حضور نے فرمایا اپنی طرف سے کھا. اچھا بعد میں کچھ عرصے بعد پھر ایک اور موقع آیا، وہ پھر اپنی طرف سے جب کھانے لگے حضور نے فرمایا چن کے کھا. اب وہ پریشان ہو گئے کہ یار یہ ماجرا کیا ہے، جب میں اپنی طرف چن کے کھا رہا تو حضور نے فرمایا اپنی طرف سے کھا، اور اب میں اپنی سائڈ سے کھا رہا حضور نے فرمایا چن کے کھا. یہ ماجرا کیا ہے؟ تو حضور نے اس معاملے کو سلجھایا. آپ نے ارشاد فرمایا جب پہلا جو تھال ہمارے سامنے پڑا تھا، پرات پڑا تھا، اس کے اندر ساری کھجوریں ایک جیسی تھی، سارا کھانا ایک جیسا تھا، تو اس لیے میں نے کہا تھا کہ اپنی طرف سے کھا. اور اس کے اندر جو کھجوریں پڑی ہے وہ مختلف ہے، اب میں نے کہا کہ چن کے کھا. کیا مطلب؟ اب دیکھیے یار اس سے کتنا بڑا مسئلہ ثابت ہوتا ہے. ہمیں پتہ نہیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم اگنور کر دیتے ہیں. اگر کھانا مختلف قسم کا ہو تو پھر بندہ چن کے اپنی پسند کا کھا سکتا ہے. اگر کھانا ایک جیسا ہو تو پھر اپنی سائڈ سے کھانا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ حضور نے اتنی بات بھی سمجھا دی. ایک یہودی نے نا ایک مسلمان کو تانا مارا، کہنے لگا جی آپ کا نبی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بتا دیتا ہے، استنجے کے مسائل بھی آپ کو بتا دیتا ہے، کھانے کی بھی کوئی آداب ہوتے ہیں یہ بھی بتانے ہوتے ہیں، پانی کیسے پینا یہ بھی بتا دیتا ہے. اور ساڑھے ورگا کوئی ہوگا نا تو ویسے احساس کرتے تھے نہیں یہ گل نہیں. آپ نے صحابی رسول نے پھر جواب کر فرمایا ہاں میرے نبی نے اس لیے سب کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ساتھ بتا دی ہے کہ تاکہ میری امت کو کسی اور کے در پہ نہ جانا پڑے.
یار دیکھیں اس سے بڑی کوئی خوبصورتی ہو سکتی ہے کہ پانی پینے سے لے کر آپ نے پانی کیسے پینا ہے، سانس کب لینا ہے، کتنی سانسوں میں پینا ہے، یہ بھی سارا کچھ نبی تو بتا کے گیا ہے نا، تاکہ میری امت کو کسی اور جگہ جا کے نہ ڈھونڈنا پڑے کہ یار ہم کھانا کیسے کھائیں، ہمارے نبی نے تو بتایا نہیں، پانی کیسے پیے ہمارے نبی نے بتایا نہیں۔ آپ قرآن پڑھ کے دیکھیں نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کی دعوت کی، کھانا بنایا، اب صحابہ کرام کھانا کھا چکے ہیں، اب ہوتے نا بعضوں کا بندے کی عادت ہوتی ہے کہیں جاتے تو گپے لگانا شروع کر دیں گے، بیٹھے ہیں تو پھر بیٹھے ہیں نا، اگلے بندے بور ہو رہے ہوں گے کہ تیری مہربانی جان چھوڑ دے بھائی، ٹھیک ہے، اب وہ بیٹھے ہیں تو پھر بیٹھے ہیں گپے لگا رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام جائے نا کھانا کھانے کے لیے تو دو صحابہ بیٹھ گئے آپس میں باتیں کرنے لگ گئے، کھانا کھا کے بیٹھے۔ اب حضور کا حال کیا تھا، پر حضور نے تو کبھی کسی کو نہیں کہا نا کہ تو اٹھ جاؤ، ٹھیک ہے، یہ تو رحمت اللہ عالمین کی شان کے بھی خلاف ہے نا، حضور کبھی آ رہے ہیں کبھی جا رہے ہیں۔ اب وہ اللہ کے بندے بیٹھے ہیں، شروع ہوئے پڑے ہیں جی شاہ تو سنا بھی میں سنا بھی، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی، فرمایا واللہ لا یستحی من الحق، فرمایا میرا نبی شرم فرماتا ہے، فرمایا رب شرم نہیں کرتا تمہیں مسئلہ بتانے میں، فرمایا کیا ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحی منکم واللہ لا یستحی من الحق واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، فرمایا جب کھانا کھا لو تو اس کے بعد فوراً نکل جایا کرو تاکہ میرے نبی کو تکلیف نہ ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ کہیں مہمان بنے نا تو آگے جا کے آگے والے کو بھی توبہ نہ کروا دے، کوشش کرے کہ جتنا جلدی ہو سکے واپس آ جائے تاکہ اگلا بندہ بھی بور نہ ہوتا رہے، وہ نہ کہ یار تیری مہربانی ہون جان چھڑ دے دوبارہ نہیں بلاواں گا، ٹھیک ہے۔ وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام، فرمایا کہ پچھلے جو نبی گزرے ہیں وہ سارے کے سارے کھانا کھاتے تھے بھائی، سارے بازاروں میں بھی آتے تھے، کاروبار بھی کرتے تھے، کوئی بادشاہتیں بھی کی ہے، حکمرانیاں بھی کی ہیں، سارا کچھ کیا انہوں نے۔ وما کانوا خالدین، ان کا بھی وصال ہوا ہے، محبوب کا بھی وصال ہو جانا ہے، ہمیشہ رہنے والی ذات صرف رب کی ذات ہے، رب نے نبی بھیجے ہے تو ان کا وصال بھی ہوا ہے، ہمیشہ رہنے والے وہ بھی نہیں تھے، بات سمجھ آئی نا جی۔ تو اس لیے نا یہ مسئلہ یاد رکھے کہ مقصد یہ ہے کہ یہ جو قرآن کے دیکھیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن قرآن انہیں کھول کھول کے بیان کرتا ہے کہ تاکہ یار سب کو پتہ چل جائے کہ ہم نے رہنا کیسے ہے، اٹھنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے۔ اب مصیبت یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو کبھی پڑھا جو نہیں ہے، نتیجہ یہ نکلا کہ آج ہمیں سمجھتا کہ سامنے تو کوئی دسڑ والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔